اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان ربک بے شک تیرا رب یعلم جانتا ہے انک تقوم کہ آپ کھڑے ہوتے ہیں ادنا من ثلثی اللیل رات کے 2/3 کے قریب ونصفہ اور اس کا آدھا وثلثہ اور اس کا 1/3 وطائفۃ اور ایک گروہ من الذین معک ان میں سے جو آپ کے ساتھ ہے۔ سورۃ مزمل کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے تہجد کا حکم ارشاد فرمایا تھا قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا۔ تو وہ تہجد مسلمانوں پر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر 1 سال یعنی 12 مہینے تک واجب رہی، اور اس میں چونکہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تھا قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ، یعنی آدھا یا آدھے سے کم یا آدھے سے زیادہ آپ کھڑے ہوا کیجئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہاں تیرے رب نے یہ بات جان لی کہ آپ رات کے 2/3 نصف یا اس کا 1/3 اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، یعنی وہ حکم جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا تھا آپ نے اس حکم کو پورا کیا، آپ نے اس حکم کی بجا آوری کی۔ وَطَائِفَةٌ مِّنَ الَّذِينَ مَعَكَ اور ایک اس گروہ نے بھی جو آپ کے ساتھ تھا، یعنی ایمان والوں کا ایک گروہ بھی وہ آپ کے ساتھ اسی طرح تہجد میں کھڑا ہوتا رہا۔ بعض صحابہ کرام تو رات کے وقت میں سوتے ہی نہیں تھے، اس وجہ سے کہ اگر ہم سو گئے اور ہمیں اس کا اندازہ نہ ہوا تو اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں نصف رات یا اس سے کم یا زائد کھڑا ہونے کا حکم فرمایا ہے اس کو پورا نہیں کر سکیں گے۔ بعض صحابہ کرام تو رات کے وقت میں جب کھڑے ہوتے تھے تو چونکہ سارا دن دنیا کے کام بھی ہیں، دین کے کام بھی ہیں، مشغولیت رہتی تھی، تو نیند کا غلبہ ہو جاتا تھا اور گرنے کا خدشہ بھی ہوتا تھا کہ کھڑے کھڑے ایسا نہ ہو کہ نیند کی وجہ سے گر جائیں۔ تو بعض صحابہ کرام اپنے بالوں کو چھت کے ساتھ رسی باندھ کر بھی کھڑے ہوتے رہے، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں جس طرح آپ علیہ السلام کے قدم مبارک سوج جاتے تھے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے قدم بھی سوجنے لگے، تو 1 سال تک یہ مشقت باقی رہی۔ تو اس کو اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا، یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ ان کی جو محنت تھی، مشقت تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی بارگاہ میں قبول کیا، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے یعنی اپنے قرآن کا حصہ بنا دیا، اپنے کلام کا حصہ بنایا کہ ان ربک یعلم انک تقوم ادنا من ثلثی اللیل ونصفہ وثلثہ وطائفۃ من الذین معک واللہ یقدر اللیل والنہار، اور اللہ وہ اندازہ کرتے ہیں رات کا اور دن کا۔ دیکھیے کہ کوئی بھی دن اور کوئی بھی رات وہ کسی دوسرے دن اور رات سے میچ نہیں کرتی۔ کبھی دن بڑا ہو رہا ہے اور کبھی رات بڑی ہو رہی ہے، دن بڑا ہوتا ہے تو رات چھوٹی ہو جاتی ہے، اور اگر رات بڑی ہوتی ہے تو دن چھوٹا ہو جاتا ہے۔ تو ہر روز اس کا اندازہ کرنا کہ نصف کب بن رہا ہے، نصف سے زائد کب بن رہا ہے، نصف سے کب کم بن رہا ہے، تو یہ کسی آدمی کے بس کی بات نہیں ہے۔ اور بالخصوص اس زمانے میں کہ جس زمانے میں گھڑیاں نہیں ہوتی تھیں اور اس طرح کا ریاضیاتی حساب نہیں ہوتا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو موٹا موٹا حساب کیا کرتے تھے۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا نحن امۃ امی لا نحسب ولا نکتب، اتنے باریک حساب ہمیں نہیں آتے۔
تو صحابہ کرام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر اسی وجہ سے کہ اتنے باریک حساب میں پڑھیں گے تو وہ ہم سے ہوگا نہیں، تو لہٰذا وہ صحابہ کرام زیادہ کوشش کرتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ کوشش کرتے تھے کہ جتنا اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے اس سے زائد ہی اللہ کی راہ میں کھڑے ہوا جائے۔ اور اس کا جو صحیح اندازہ ہے واللہ یقدر اللیل والنہار، تو وہ صحیح اندازہ اس کا اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہیں ہو سکتا۔ علم ان لن تحصوہ، اللہ نے جان لیا کہ تم اس پر دوام اختیار نہ کر سکو گے۔ فتاب علیکم، پھر اللہ نے مہربانی کی تم پر۔ دوام اختیار نہ کرنے کی وجہ آگے اللہ تعالیٰ نے بیان بھی فرمائی ہے۔ فتاب علیکم، پھر اللہ نے تم پر رجوع کیا، اللہ نے تم پر مہربانی کی، یعنی وہ جو وجوب تھا تہجد کا، اور اس میں پھر قرآن مجید کی تلاوت کرنا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تھا کہ اوزد علیہ ورتل القرآن ترتیلا، کہ اس میں قرآن کو آپ ترتیل کے ساتھ پڑھیں۔ تو ایک تو یہ کہ وقت کی تعیین تھی کہ وقت جو ہے وہ نصف رات کے آگے پیچھے ہونا چاہیے، اس سے زیادہ یا اس سے کم ہونا چاہیے، اس سے کم اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوگا۔ پھر یہ کہ اس میں قرآن مجید کی تلاوت کو لازم قرار دیا گیا، تو اب وقت کی تعیین بھی ختم ہو گئی، اور اس میں قرآن مجید کی جو یعنی خاص مقدار تھی وہ بھی ختم ہو گئی۔ بس اب ارشاد فرمایا کہ فقرؤ، تم پڑھو ما تیسر من القرآن، جتنا آسان ہو سکے قرآن میں سے۔ یعنی یہ نہیں فرمایا گیا کہ اس کو 1000 آیتیں پڑھو یا 500 آیتیں پڑھو یا 50 آیتیں پڑھو، اتنا نہیں فرمایا، کچھ بھی نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا فقرؤ ما تیسر من القرآن، جتنا آسانی سے ہو وہ قرآن تم پڑھ سکتے ہو۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا یا رسول اللہ میں کتنا قرآن پڑھوں؟ تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ روز کا ایک حصہ پڑھ لیا کرو، مہینے میں قرآن پاک ختم ہو جائے گا۔ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ مزید اضافہ فرمائیں، مجھے قرآن کا پڑھنے کا زیادہ شوق ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ 7 دن میں پڑھ لیا کرو، اس سے زیادہ کی گنجائش نہیں۔ پھر آپ علیہ السلام نے کسی اور صحابی نے آپ سے اجازت مانگی، تو آپ نے 3 دن کا ارشاد فرمایا کہ 3 دن کے اندر قرآن پاک مکمل کر لیا کرو، اور آپ نے فرمایا کہ اگر اس سے کم ہوگا تو پھر وہ قرآن نہیں رہے گا، یعنی اس کی ترتیل ختم ہو جائے گی، اس کا فہم ختم ہو جائے گا، اس کو پڑھنا، اس کو تلاوت کرنا اور اس کے معانی میں غور و فکر کرنا وہ ختم ہو جائے گا۔ اس لیے تو اسی وجہ سے قرآن مجید کی آپ دیکھتے ہیں کہ یہ نیچے لکھا ہوتا ہے منزل نمبر 7، تو یہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہم کی جو تلاوت کی ترتیب تھی، تو اس ترتیب کے لحاظ سے اس کو 7 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا ہے، یعنی منزل نمبر 1 وہ ایک تہجد میں پڑھ لی، اور منزل نمبر 2 دوسرے دن، منزل نمبر 3 تیسرے دن، 4 چوتھے، 5 اسی طرح 7۔ تو یہ 7 جو منزلیں بنائی گئی ہیں تو وہ اسی اعتبار سے بنائی گئی ہیں کہ ہر روز ایک منزل کو اگر تہجد میں پڑھ لیا جائے تو قرآن مجید 7 دن کے اندر مکمل ہو سکتا ہے۔ لیکن یہ اللہ کی طرف سے پابندی نہیں ہے، یہ اس کے لیے ہے جس کو قرآن کے پڑھنے کا شوق ہو، تو وہ اس کو اس طریقے سے پڑھ سکتا ہے۔ تو اس طرح ہر 7ویں دن کے بعد وہ 7 دن کے اندر قرآن پاک کو مکمل کر لے گا۔ اللہ تعالیٰ نے تو ارشاد فرمایا ہے فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، اب نہ اس میں رکعات کی تعداد ہے، نہ اس میں وقت کی تعداد ہے، نہ اس میں قرآن مجید کی خاص مقدار متعین کی گئی ہے، بلکہ ارشاد فرمایا گیا کہ جتنا آسانی سے ہو سکے اس میں تم کر لیا کرو۔ اب یہاں پر ایک سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب اس کو 1 سال کے بعد تخفیف کی تو پہلے ہی اللہ تعالیٰ تخفیف کے ساتھ حکم فرما دیتے، تو اس کے مفسرین کرام نے مختلف جواب ارشاد فرمائے ہیں۔ ایک جواب اس کا یہ ہے کہ وہ جو ابتدائی زمانے کے لوگ تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کی تربیت، ان کا تزکیہ اس طور پر کرنا تھا کہ ان کو پوری دنیا کا امام بنانا تھا، تو ان کا جو دل کا تزکیہ کرنا مقصود تھا وہ رات کے علاوہ اس مشقت کے بغیر ممکن نہیں تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ان سے یہ مشقت لی اور ان کا تزکیہ فرمایا۔ اور اسی طرح یہ دنیا کا اصول ہے کہ جو بڑے لوگ ہوتے ہیں وہ زیادہ محنت کرتے ہیں، وہ زیادہ مشقت اٹھاتے ہیں، اور ان کے بعد آنے والے لوگ وہ انہی کی محنت اور انہی کی مشقت کا صلہ وہ کھاتے رہتے ہیں، اور تھوڑی بہت اپنی محنت مشقت کی اور باقی اپنے آباء و اجداد کی جو محنت مشقت کی ہوتی ہے اس کا صلہ کھاتے۔
تو اللہ تعالیٰ نے ان کو گویا کہ پوری امت کا بڑا بنایا، اور ان کے لیے یہ اللہ تعالیٰ نے مشقت رکھی، اور ان کو اتنا کمال عطا فرمایا کہ وہ گویا کہ آئینہ محمدی کا عکس بن گئے۔ یعنی اب بعد میں آنے والے جتنے لوگ ہیں وہ آئینہ محمدی کو دیکھنا چاہیں، کمالات محمدی کو دیکھنا چاہیں، تو وہ اس جماعت کو دیکھ لیں جس جماعت نے یہ پورا سال یہ مشقت برداشت کی ہے۔ دوسرا اس کا جواب مفسرین کرام نے یہ دیا ہے کہ جیسے یہ واللہ یقدر اللیل والنہار، اللہ نے ارشاد فرمایا کہ دن اور رات کا اندازہ تو اللہ کرتے ہیں، تو اب اگر وہ دن اور رات کے اندازے میں پڑ جاتے تو پھر وہ جو اصل مقصود تھا وہ فوت ہو جاتا۔ روزانہ بیٹھتے کہ آج جو ہے وہ دن کم ہوا ہے یا بڑا ہے، آج نصف کہاں تک پہنچ رہا ہے، آج ثلث کتنا ہو رہا ہے، تو یہ جو غیر ضروری کام تھا اس کے اندر مشغول ہو جاتے، اور جو اصل مقصد تھا وہ فوت ہو جاتا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس اندازے کو اس شرط کو ختم کر دیا۔ اور تیسری بات وہ یہ کہ دنیا کا اصول ہے کہ جب بھی ہم دکان پر جاتے ہیں وہ چیز خریدتے ہیں تو ہمیں دکاندار 10,000 کی کہتا ہے، پھر ہم کہتے ہیں نہیں کچھ کم کرو، تو وہ پھر 9,000 کی، 8,000 کی، پھر 7,000 میں ہم کہتے ہیں چلو ٹھیک ہے۔ جب ہم گھر لے کر آ رہے ہوتے تو ہم خوش ہوتے ہیں کہ ہم نے چیز بڑی عمدہ ریٹ سے ہم نے خرید لی، لیکن آپ حضرات جانتے ہیں کہ کوئی بھی دکاندار گھاٹے میں کوئی چیز فروخت نہیں کرتا، وہ بھی اپنے بیوی بچوں کا جو ہے وہ رزق کمانے کے لیے وہاں پر بیٹھا ہوتا ہے۔ تو اس سے آدمی کے دل کے اندر طبعی طور پر خوشی آ جاتی ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ابتدا میں اگر یہ مشقت نہ رکھی ہوتی تو اب یہ جو سہولت ملی ہے کہ جتنی تلاوت تم کر سکو، جتنی رکعتیں تم پڑھ سکو، تو اس سہولت کی خوشی نہ مل سکتی۔ اسی طرح دیکھ لیجئے کہ فرض نماز ہے، اللہ تعالیٰ نے ابتدائی طور پر کتنے فرض مقرر کی تھی؟ 50، تو پھر اس کو کم کرتے 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 5 پر آ گئی۔ اب 5 پڑھنے کا اجر کتنا ہے؟ 50 کے برابر ہے۔ تو آدمی کو طبعی طور پر اس میں خوشی ہوتی ہے۔ تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ابتدا میں اس کو ذرا سخت رکھا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کی نرمی کر دی، اجازت دے دی۔ عالمہ، جانتے ہیں اللہ، ان سیکون منکم مرضی، کہ ان قریب تم میں سے کچھ بیمار بھی ہوں گے۔ یعنی اگر اس کو فرض ہی رکھا جاتا اور وہ نصف رات ہی مقرر کی جاتی یا نصف سے کم یا زائد کو مقرر کیا جاتا تو جو بیمار ہوتے ان کے لیے مشقت ہو جاتی۔ اب جس طرح فرض نماز ہے، اب وہ تو کسی پر معاف نہیں، اب وہ اگر بیمار ہے تو بیمار بھی نماز ادا کرے گا، کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتا بیٹھ کر پڑھے گا، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتا لیٹ کر پڑھے گا، جس طرح سے بھی ممکن ہو اشاروں تک سے پڑھے گا۔ کسی صورت میں بھی فرض نماز معاف نہیں، بلکہ اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض نماز میں تخفیف کا حکم فرمایا ہے کہ فرض نماز کو ذرا آہستہ کر کے، یعنی اس میں نرمی کر کے اس کو پڑھو۔ جتنی دعائیں ہیں، یعنی رکوع کی ہیں اور سجدہ کی ہیں، التحیات کی ہیں، وہ ساری دعائیں نوافل کے لیے ہیں، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَإِنَّ فِيكُمُ الضَّعِيفَ وَالْمَرِيضَ وَذَا الْحَاجَةِ، کہ یہ تمہارے اندر بیمار بھی ہوتے ہیں اور تمہارے اندر ضعیف بھی، بوڑھے لوگ بھی ہوتے ہیں، ضرورت مند بھی ہوتے ہیں، لہذا فرض نماز کو اتنا لمبا نہ پڑھو۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ، جب ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کا حاکم بنا کر بھیجا تو وہ فجر کی نماز میں سورۃ البقرہ کی تلاوت کرنے لگے۔ سورۃ بقرہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ کافی طویل ہے، تو وہاں کے لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر درخواست کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، معاذ بن جبل فجر کی نماز بہت لمبی پڑھاتے ہیں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت معاذ بن جبل کو بلایا اور فرمایا افتان انت یا معاذ، اے معاذ کیا تو ان کو آزمائش میں ڈال رہا ہے؟ یعنی تو آزمائش میں ڈالنے والا ہے ان کو۔ یعنی فرض نماز کے اندر یہ تخفیف رکھی گئی، تو نوافل میں بھی اللہ تعالیٰ نے اسی وجہ سے تخفیف کر دی، آسانی کر دی، سہولت کر دی۔ اگر اسی طرح نصف رات اور اس سے زائد کا ہوتا تو مریضوں کے لیے مشقت ہو جاتی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَآخَرُونَ، اور دوسرے لوگ، يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ، چلیں گے زمین میں، يَبْتَغُونَ مِن فَضْلِ اللَّهِ، تلاش کرتے ہوئے اللہ کے فضل سے، یعنی روزی کی تلاش میں، نوکری کی تلاش میں، تجارت کی غرض سے بھی وہ دنیا کے اندر چلیں پھریں گے۔ اب سفر کی وجہ سے بھی آدمی پر مشقت ہوتی ہے، تو اس مشقت کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ نے فرض کے اندر تخفیف کر دی، نماز کا قصر کا حکم دے دیا نا، نماز کم کر دو، جو 4 رکعتوں والی ہے اس کو 2 رکعت کر دو۔
تو اس میں فرض میں جب تخفیف کر دی گئی ہے تو جو تہجد تھی تو اس میں بطریق اولا تخفیف ہونی چاہیے تھی. تو جب آدمی اس روزی کی تلاش میں جاتا ہے تو یہ کوئی برا نہیں، بلکہ اس کو اللہ تعالیٰ نے یبتغون من فضل اللہ فرمایا کہ اللہ کے فضل سے تلاش کرتے، یعنی اس میں کوئی برائی کی بات نہیں ہے، کوئی عیب کی بات نہیں ہے. اگر آدمی روزی کی تلاش میں تجارت کے لیے، نوکری کے لیے، ملازمت کے لیے کسی دوسری جگہ پر جاتا ہے تو اس میں کسی قسم کا کوئی عیب نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو من فضل اللہ فرمایا کہ وہ اللہ کے فضل سے اس کو تلاش کرتے. تو اس میں محنت تھی، مشقت تھی، تو اس وجہ سے اس کے ساتھ رات کا اتنا وقت قیام کرنا، کھڑا ہونا مشکل تھا. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَآخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور کچھ لوگ، بہت سارے دوسرے، وہ قتال کریں گے اللہ کی راہ میں. یہ صورت مکی صورت ہے، ابھی جہاد کا حکم نازل نہیں ہوا، لیکن اللہ تعالیٰ چونکہ جانتے تھے کہ آئندہ میں ان کو جہاد کا حکم دوں گا، یعنی مکہ کے اندر تو جہاد کا حکم نہیں رہا. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ منورہ ہجرت فرما کر آئے تو سن 2 ہجری کے اندر جہاد کا حکم نازل ہوا. وہاں پر بھی ابتدائی 1.5-2 سال میں جہاد کا حکم نہیں ملا. آپ حضرات جانتے ہیں غزوہ بدر سن 2 ہجری میں ہوا ہے، رمضان المبارک میں، تو اس سے پہلے جہاد کا حکم نازل نہیں تھا. تو لیکن اللہ تعالیٰ چونکہ جانتے تھے تو اللہ نے ارشاد فرمایا وَآخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. اب ایک طرف قتال ہے، سارا دن لڑائی ہے، جنگ ہے، خدشہ ہے دشمن کا، اور رات کے وقت میں یہ حکم اگر ہوتا کہ رات کا حکم ہے وہ نوافل ادا کریں، تہجد ادا کریں، تو کتنی مشکل ہو جاتی، کتنی مشقت ہو جاتی. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے یوں سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے بندوں کی بشری ضرورتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے حکم کے اندر تخفیف کر دی، اپنے حکم کو کم کر دیا. اب اللہ تعالیٰ نے حکم ارشاد فرمایا فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْ، تم تلاوت کرو جتنا تمہیں میسر ہو، آسانی ہو. جیسے میں نے کل عرض کیا تھا کہ تہجد میں اور نوافل میں وہ اوابین کے ہیں، اشراق کے ہیں، وہ دوسرے نوافل ہیں، وہ رات کے نوافل ہیں، وہ کوئی بھی نوافل ہوں، بلکہ نفل عبادات جتنی بھی ہیں ساری کی ساری میں اصول یہی ہے فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْ، جتنا آسانی سے ہو سکے اتنا تلاوت کرو، اتنا ذکر کرو، اتنے نوافل ادا کرو. خود کے اوپر مشقت کرنا، جس طرح بعض لوگ جو ہے وہ لیلۃ القدر میں یا دوسری بعض راتوں میں وہ ساری رات وہ یعنی جو ہے وہ مشقت کے ساتھ جاگنے کی کوشش کرتے ہیں، شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی. جتنا سہولت سے ہو، جتنا آسانی سے ہو، جتنا طبیعت میں نشاط ہو، خوشگواری ہو، بس اتنی وہ تلاوت کرے، اتنا ذکر کرے، اتنی دعا مانگے، اور اب باقی اپنی نیند کو پورا کرے. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، ہاں جو فرض نماز ہے اس کو قائم کرنا ہے، اس میں کسی قسم کی تخفیف نہیں ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں ہے، اس میں غفلت نہیں برتنی، نماز کو قائم کرو. وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور تم زکوٰۃ کو ادا کرو. کیونکہ یہ فرائض میں سے ہے تو فرض کے اندر معافی نہ سمجھ لینا، یعنی ایسا نہ ہو کہ تم تہجد میں تمہیں جو آسانی دی گئی ہے تو اس کی وجہ سے آدمی چونکہ وہ کاہل ہے نا، سست ہے، اور اپنے لیے حیل و حجت تلاش کرتا رہتا ہے، تو فرض کے اندر چاہے وہ نماز ہو چاہے وہ زکوٰۃ ہو، فرض کے اندر کسی قسم کی کوئی تخفیف نہیں، اس میں حیل و حجت تلاش نہ کرتے رہنا. وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور تم قرض دو اللہ کو قرض حسن. تو اللہ کو قرض حسن دینا، چونکہ زکوٰۃ کا پہلے حکم آ گیا ہے تو اللہ کو قرض حسن دینے کا مطلب اپنے مسلمان بھائی کو قرض حسن دینا. اللہ کو قرض حسنہ دینے سے مراد کیا ہے؟ اپنے بھائی کو قرض حسنہ دینا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب میں معراج پر گیا تو وہاں پر میں نے نیکیاں دیکھیں، نیکیوں کے اجر دیکھے. تو جو نیکی تھی زکوٰۃ کی، اس کا اجر تھا 10 گنا، اور جو نیکی تھی اپنے مسلمان بھائی کو قرض دینے کی، اس کا اجر تھا 18 گنا. مسلمان بھائی کو قرض دینے کی نیکی کا اجر کتنا تھا؟ 18 گنا. اس کو 2 گنا کر دیا گیا. علماء نے لکھا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ آدمی جب بھی کسی جگہ پر پیسہ لگاتا ہے تو اس سے اس کو نفع کی امید ہوتی ہے، چاہے وہ دنیاوی نفع ہو یا اخروی نفع. دنیاوی نفع ہے نا، آدمی تجارت میں لگاتا ہے، کاروبار میں لگاتا ہے، دکان میں لگاتا ہے، یا زکوٰۃ بھی دیتا ہے تو اس کے ذہن میں یہی ہوتا ہے کہ اللہ راضی ہو جائیں گے اور قیامت کے دن مجھے اس کا بدلہ ملے گا، تو اجر اس کے ذہن میں ہوتا ہے، بدلہ اس کے ذہن میں ہوتا ہے. لیکن جب ایک مسلمان بھائی
اپنے دوسرے مسلمان بھائی کو قرض دیتا ہے تو جتنے پیسے دیے ہیں اتنے ہی واپس آئیں گے، 1,00,000 روپیہ دیا تو 1,00,000 ہی واپس آئے گا، اور پھر وہ 1 مہینہ 2 مہینے 4 مہینے 6 مہینے سال کے لیے جتنے بھی اس نے قرض لیا ہے تو اس قرض کا اس کو بدلہ کچھ نہیں مل رہا، اور برابر میں سال کے بعد بھی وہ 1,00,000 ہی واپس اس کو ملے گا۔ اس پر جو اس نے صبر کیا ہے اور اس کو یہ جانتے بوجھتے ہوئے کہ اس نے مجھے اتنے ہی پیسے واپس دینے ہیں جتنے میں اس کو دے رہا ہوں، پھر بھی وہ اس کی ضرورت کو پورا کر رہا ہے، اس پر اللہ تعالیٰ نے اجر زیادہ رکھا ہے۔ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، باقی بھی علماء نے اس کی تشریحات کی ہیں۔ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ، اور جو تم آگے بھیجو گے اپنی جان کے لیے، من خیر، بھلائی میں سے، تجدوہ عند اللہ، تم اس کو اللہ کے پاس پاؤ گے۔ کوئی بھی نیکی تم کرتے ہو تو وہ نیکی تمہاری درج کی جاتی ہے، وہ تمہاری نیکی لکھ لی جاتی ہے۔ جب کل قیامت کو تم اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاؤ گے، تم اللہ سے ملنے کے لیے کل قیامت کے دن جاؤ گے تو تجدوہ عند اللہ، وہاں پر تمہاری نیکی تمہارا استقبال کرے گی، وہاں پر تمہاری نیکی تمہارے سامنے آئے گی، تمہاری نیکی تمہارے سامنے کر دی جائے گی۔ ہوا خیرن، اور وہ بہت بہتر ہوگی۔ ہم نے تو دنیا کے اندر 1 روپیہ خرچ کیا، 1 روپیہ قرض دیا، اب یہ تو فانی ہے، ختم ہو جانے والا ہے، لیکن وہ باقی رہنے والا ہے۔ ہوا خیرن، وہ بہتر، بہت بہتر ہے۔ وَأَعْظَمَ أَجْرًا، اور اجر کے اعتبار سے وہ بہت بڑا ہوا ہے۔ اور وہ کتنا بڑا ہے اس کو اللہ ہی جانتے ہیں۔ یہ ساری دنیا اللہ کے نزدیک، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مچھر کے پر کے برابر حیثیت نہیں رکھتی، یعنی اس دنیا کی قیمت اللہ کے نزدیک کچھ نہیں، لیکن اس نیکی کے اجر کو اللہ تعالیٰ فرمائے وَأَعْظَمَ أَجْرًا، وہ بہت بڑا اجر ہے، جس کو اللہ تعالیٰ عظیم کہہ دیں وہ کس قدر بڑا ہوگا۔ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ، اور تم اللہ سے معافی مانگتے رہو، یعنی یہ ساری نیکیاں کرنے کے باوجود اپنی نیکی پر گھمنڈ نہ کرنا کہ میں نمازی ہوں، میں زکوٰۃ دیتا ہوں، میں حج کرتا ہوں، اپنے نام کے ساتھ حاجی لکھوا لیا، فلاں لکھوا لیا، فلاں لکھوا لیا، کسی چیز پر گھمنڈ نہیں ہے۔ ساری نیکیاں کرنے کے بعد کیا ہے؟ اللہ نے حکم دیا وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ، تم اللہ سے معافی مانگتے رہو۔ یعنی کوئی آدمی کتنے کمال کو پہنچ جائے، اس میں تقصیر بہرحال کہیں نہ کہیں ہو جاتی ہے، اور جو اللہ کی شان ہے اس شان کے برابر وہ نیکی نہیں کر سکتا۔ تو اس لیے یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ نماز ہے، اس کا ایک اجر اللہ نے متعین کیا ہے کہ یہ بہت بڑا اجر ایک نماز کے لیے اللہ نے بنایا ہے۔ اب آدمی کتنے کمال کے ساتھ نماز پڑھے، اس پورے اجر کو حاصل نہیں کر سکتا، کہیں نہ کہیں اس سے تقصیر ہو جاتی ہے۔ تو اس پورے اجر کو حاصل کرنے کے لیے حکم ہے وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ، تم استغفار کرو۔ جب بندہ نیکی کر کے استغفار کرتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس نیکی کو قبول فرما لیتے ہیں کہ اس آدمی تو اپنے کیے پر گھمنڈ نہیں ہے، یہ تو عبادت کر رہا ہے، یہ مشقت کر رہا ہے، یہ محنت کر رہا ہے، اس محنت کے بعد، اس مشقت کے بعد پھر بھی یہ مجھ سے معافی مانگ رہا ہے، پھر بھی میری ہی طرف رجوع کر رہا ہے، پھر بھی میری ہی طرف یہ آ رہا ہے، التجا کر رہا ہے، تو لہٰذا اپنے تقصیر کو مان رہا ہے، اپنی کمی کو اور کوتاہی کو وہ مان رہا ہے، تو لہٰذا وَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ۔ علماء نے لکھا ہے، صوفیاء کرام نے، کہ اگر آدمی کو یہ علم ہو جائے سارا کرنے کے بعد بھی، کہ اگر اس کو یہ علم ہو جائے کہ یہ قبول نہیں ہوا، تو یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے، اس لیے کہ وہ قبولیت کی کوشش کرے گا، وہ اپنے کیے ہوئے پر استغفار کرے گا، معافی مانگے گا۔ تو جب وہ استغفار کرے گا، معافی مانگے گا، قبولیت کی کوشش کرے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کی نیکی کو ضائع نہیں کرے گے۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے ہیں، رحم کرنے والے ہیں، اپنے بندوں کی محنت کو اور مشقت کو ضائع نہیں کرتے۔ یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ آدمی کو اپنی طرف سے اس عمل کے قبول کروانے کے لیے پوری تگ و دو کرنی چاہیے، اور ادھر سے اللہ کی مہربانی ہے، ادھر سے اللہ کی شفقت ہے، اللہ کا رحم ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی اس نیکی کو اچک لیتے ہیں، اس بندے کی نیکی کو اپنے پاس محفوظ کر لیتے ہیں، اس کو قبول کر لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنے انعامات سے نوازیں۔